قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صلوات یہ میری اور جن مومنین نے دعائیں لگائی ہیں پروردگار جو جس مشکل میں ہے سب کی مشکلات پریشانیاں رفع دفع فرما. بالخص بانیان کے کاروبار میں جو مشاکل ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ان پرخطر اور ان مشکل رستوں کا کہ جن کے اوپر علی کی بیٹیاں چلتی رہیں. پروردگار علی کی بیٹیوں کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کی مشاکل جو کاروبار میں ہیں دور فرما. پروردگار سب کے رزق میں مال و جان میں وسعت اور ترقی عطا فرما. جتنے ذاکر واعظ خطیب علماء سفر کی حالت میں ہیں پروردگار ذکر مظلوم کربلا کے لیے جو جہاں کہیں جا رہا ہے سب کے سفروں کو بے خطر فرما. عزاداران امام حسین علیہ السلام دنیا کے جس کونے میں ہے پروردگار سب کی محافظت فرما. شیعیان حیدر کرار کی مدد و نصرت فرما. اسلام اور اہل اسلام کا بول بالا فرما. کفر و اہل کفر کو تباہ و برباد فرما. ملک پاکستان کی محافظت فرما. دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. ہمارے حقیقی وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کا حامی و ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں مل کے بآواز بلند خاندان زہرا پہ صلوات بھیجیں. اللہم تمام تعریفیں ہیں اس قادر اور قدیر اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کہ اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ایسا قادر ہے جسے چاہے عزت و شہرت کی بلندیاں عطا کر دے جسے چاہے ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں دھکیل دے. جس کو چاہے عمر نو عطا کر دے اور جس کو چاہے دنیا میں ایک سانس بھی نہ لینے دے. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی عزت اور خدا کی شان اور خدا کی قدرت دیکھے تو وہ ایسا قدیر اور قادر ہے. ایک ہی ہوا کو جب چلاتا ہے کبھی وہ ہوا نسیم سحر بنتی ہے تو کبھی باد صبا بنتی ہے. اسی ہوا کو اگر اعتدال کے ساتھ چلائے تو انسانیت کے لیے وہ حیات بنتی ہے اور اگر اسی ہوا کو تیز کر دے تو آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں. ایسا قدیر اور قادر ہے. ایک ہی پانی کو اگر آسمان سے اعتدال کے ساتھ برسائے تو وہ باران رحمت کہلاتی ہے اور اگر روک دے تو قحط اور خشک سالی بن جاتی ہے. اتنا بڑا قادر ہے. ایک ہی پانی ہے. انسان کے اگر آنکھ سے نکلتا ہے تو آنسو کہلاتا ہے اور جسم سے نکلے تو پسینہ. آنکھ سے نکلے تو نمکین اور اگر جسم سے نکلے تو بدبودار. اگر اسی پانی کو روک دے تو قطرہ بہلا دے تو سمندر. اگر اسی قطرے کو ایک جگہ پہ جمع کر دے تو جھیل اور اگر رواں کر دے تو دریا. اگر وہی پانی اعتدال کے ساتھ آسمان سے برستا رہے تو انسانیت کے لیے وہ آب حیات ہے. وہی پانی اگر جم کے گرے تو اولے بنتے ہیں گر کے جم جائے تو برف بنتی ہے. یہ خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں. ایک ہی پانی کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے والا وہ قدیر اور قادر اللہ. اور تمام درود و سلام ہیں اس کے ان مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ کہ ہم نے تمہارے لیے سورج چاند دن رات حتیٰ ستاروں کو بھی تمہارے امر کا تابع کر دیا ہے. یہ لفظ میں اپنی تقریر میں بار بار دہراؤں گا اس لیے شروع میں ہی اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو. لفظ مسخر یا تسخیر
یا تابع کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، جیسے آج کل انگلش میں لفظ سرنڈر ہے، کسی کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر دینا، کسی کا تابع ہو جانا، یعنی میں کسی کو اپنا تابع کر لوں اور وہ میرے حکم سے چلے، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز میں نے مسخر کر لی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور یہ جو ستارے اور سیارے تم دیکھتے ہو یہ بھی اللہ کے امر کے پابند ہیں اور اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 12 ہے۔ کتنے نمبر آیت ہے؟ 12 نمبر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس 12 نمبر آیت کا 12 سے کیا تعلق ہے۔ اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اسی آیت کا تعلق 12 کے ساتھ کیوں ہے اور اس آیت کا نمبر 12 ہی کیوں ہے۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسی آیت کے آخر میں خدا یہ کہہ رہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں پائی جائیں گی۔ ہر چیز میں خدا کہہ رہا ہے، ہر چیز میں میری نشانیاں۔ تو 12 نمبر آیت ہے، 12 کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ربط ہوگا اور انشاءاللہ میں اپنی پوری تقریر میں اسی کو ثابت کر کے اٹھوں گا یہاں سے۔ اگر توجہات میرے ساتھ رہیں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ سفر کیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شیوہ رہا ہے اور خدا کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں کے لیے، اللہ اپنے مخصوص نمائندوں کے لیے پوری کائنات کو مسخر کرتا رہا۔ میں قرآن سے چند ایک حوالے ذکر کیے دیتا ہوں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے جب حضرت داؤد تسبیح خدا بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد کے ساتھ مل کے اس پروردگار کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ آپ نے لہن داؤدی تو سنا ہے نا، کہ لہن داؤدی یعنی ایک بہت پیارا خدا نے لہجہ عطا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ جب اس انداز میں، اس لہجے میں خدا کی کتاب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور خدا کی تسبیح کرتے تھے تو پوری کائنات عالم، صحرا، ریت کے ذرات، جبال، پہاڑ، چرند پرند، ہر چیز مل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتا۔ پھر ایک دوسری جگہ پہ سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو یعنی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم نمائندوں کے لیے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے کہ میرا یہ شیوہ ہے، میں اپنے نمائندوں کے لیے کائنات کی ہر شے کو مسخر کر دیتا ہوں، کائنات کی ہر چیز کو ان کا تابع کر دیتا ہوں۔ اب ممکن ہے یہاں پہ کوئی مسلمان یہ سوال کر دے کہ آپ نے جو تلاوت کی ہے آیت، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، سخرنا لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، 5 چیزیں، دن، رات، سورج، چاند اور ستارے، یہ ہم نے اپنے نمائندوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اب کوئی مسلمان سوال کرے بھائی یا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 5 چیزیں اور آپ نے کہا کہ اللہ نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو میں ان کو کہوں گا رسول کے سامنے تو تم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ قلم دوات لے آؤ اور میں تمہیں اپنی آخری وصیت لکھ دیتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول کے سامنے حسبنا کا دعویٰ کرنے والوں کم از کم قرآن تو پورا پڑھ لیا ہوتا۔ اسی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَسَخَّرْنَا لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ صرف یہ چاند، سورج، چاند، ستارے نہیں، بلکہ ہر چیز زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کی پوری تقریر میں کہ کون ہیں جن کے لیے اللہ نے سورج چاند ستارے مسخر کیے ہیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ کے منبر پہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے آسمان کو مسخر کر دیا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے چاند اور ستاروں کو مسخر کر دیا ہے، میں وہ ہوں جب چاہوں سورج کو نکال دوں، جب چاہوں سورج کو غروب کر دوں۔ اور اب اگر یہ تو تھا نا تفسیر روائی ہے، ایک تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک ہے تفسیر عقلی، قرآن کی کسی آیت کی عقل کے ساتھ تفسیر کرنا، دیکھنا کہ معاشرے میں اس کا مصداق کون ہے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر روائی، یعنی روایت کو بیان کرنا کہ کسی معصوم نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ تو تھی تفسیر روائی، مولا امین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے کو مسخر کر دیا ہے۔ اب آئیے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تفسیر عقلی کیا کہتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ یہ آیت کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، کن کے لیے اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تو پھر یہی دیکھ لو کس کے اشارے پہ سورج واپس پلٹ رہا ہے اور کس کی دہلیز پہ ستارہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے۔ پھر یہی دیکھ لو کہ کس کی دہلیز پہ ستارے اتر رہے ہیں اور کس کی انگلی سے سورج ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ رہا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ یقیناً سنا ہوا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے نا، تو مولا امیر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جویریہ، یہ کہتا ہے ہم ایک وادی سے گزرے، وادی مخصوف کہا جاتا تھا اس کو، یعنی وہاں ایسی جگہ تھی جہاں پہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ جب ہمارا گزر اس وادی سے ہوا، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تم سب لوگ یہاں پہ نماز ادا کر لو، لیکن چونکہ یہ زمین خدا کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، نہ کسی نبی کے لیے اس جگہ پہ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ نبی کے کسی وصی کے لیے اس جگہ پہ نماز پڑھنا ہے، تم سب نماز ادا کر لو، میں اس وادی سے نکل کے نماز ادا کروں گا۔ جناب جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا امیر علیہ السلام نے جب یہ کہا، سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے، لیکن میں اسی انتظار میں تھا کہ میں وہاں اور اس وقت نماز ادا کروں گا جب امیر المومنین علی نماز ادا کریں۔ جویریہ مولا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب سب لوگوں نے نماز ادا کر لی اور لشکر دوبارہ سے چل پڑا۔ کہتا ہے یہ جو وادی تھی اور جو ایریا تھا، جو علاقہ تھا جہاں پہ نماز ادا نہیں کرنی تھی، اس سے نکلتے نکلتے سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب ہم نے یہ وادی کراس کی، آپ نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ مولا نے سورج پلٹایا تھا، میں بتانے لگا ہوں کہ کب اور کہاں پلٹایا تھا۔ کہنے لگے جب ہم اس وادی سے باہر نکل گئے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب ہم وادی سے باہر نکلے، مولا امیر علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ جویریہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پوچھا جویریہ تو کیوں آ رہا ہے؟ کہتا مولا میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جویریہ کی طرف دیکھ کے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا جویریہ اگر یہ چاہتا ہے تو چل پھر اقامت کہہ۔ جویریہ بڑا حیران ہوا، مولا سورج تو غروب ہو چکا ہے، کیا میں مغرب کی اقامت کہوں؟ کہا نہیں، مغرب کی نہیں، تو ظہر کی اذان کہہ، سورج واپس پلٹتا آئے گا۔ جویریہ کہتے ہیں میں نے آزان کہی، حیران بھی تھا، آزان کے الفاظ میری زبان پہ جاری تھے، میں نے آزان کہی، مولا نے کہا چل اب اقامت کہہ، میں نے اقامت کہی۔ مولا امیر علیہ السلام نے کہتا ہے میں نے جب یہ کہا نا کہ قد قامت الصلاۃ، امیر المومنین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ابھی امیر المومنین کے زبان مبارک سے کچھ الفاظ ہی ادا ہوئے تھے، ڈوبا ہوا سورج ایسے واپس آیا جیسے کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا۔ ڈوبا ہوا سورج ایسے واپس پلٹ آیا جیسے کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا۔ سورج عین شباب پہ آیا، امیر المومنین نے نماز ظہر کو ادا کیا، نماز عصر کو ادا کیا، امیر المومنین نے نماز عصر کا سلام کہا، جتنی تیزی سے سورج واپس آیا تھا اتنی تیزی سے واپس مغرب میں چلا گیا۔ اب میں یہاں پہ خوبصورت نتیجہ دینے لگا ہوں، آپ نے یہ روایت یقیناً آج تک سنی ہوگی، لیکن دعویٰ نہیں ہے، امیر المومنین کے دروازے سے مانگی ہوئی خیرات ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ روایت پہلے نہیں سنی ہوگی۔ راوی ہیں اس روایت کے جناب ابو ذر غفاری، جانتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کون ہے، جن کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ آسمان نے کسی ایسے کے اوپر سایہ ہی نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ ہی نہیں اٹھایا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ غریب ربزہ جن کو محبت علی ابن ابی طالب میں مدینہ سے نکال دیا گیا، حجاز سے نکال دیا گیا، جرم کیا تھا؟ فقط محبت علی ابن ابی طالب، ابو ذر غفاری مدینہ سے نکال دیا گیا۔
یہ ابو ذر غفاری یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت آخذا بید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نتماشی، میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں خود لطف لیتا ہوں، شاید آپ کو بھی اس بات کا لطف آئے گا، توجہ فرمائیے گا اور وہ لمحہ اور وہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے چند اصحاب ہم رسول کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، لیکن چل کیسے رہے تھے؟ کنت آخذا بید النبی، نبی کے ہاتھ میں مجھ ابو ذر کا ہاتھ تھا۔ کتنا خوش نصیب ہے ابو ذر، رسول کے ساتھ چلتے ہوئے، رسول کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں، ابو ذر کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں۔ ابو ذر کہتے ہیں ہم چلتے جا رہے تھے، کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ سورج مغرب کی جانب غروب ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سورج مغرب کی جانب غروب ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول سے سوال کیا این تغیب الشمس، یا رسول اللہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، یہ سورج کہاں چلا گیا؟ مولا ہماری آنکھوں کے سامنے سے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ آئیے بسم اللہ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ ایک دفعہ پھر مل کے بابا سے بلند صلوات۔ یا رسول اللہ این تغیب الشمس، مولا سورج کہاں چلا گیا؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، یہ سورج کہاں چلا گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو ذر سورج آسمان پہ چلا گیا ہے۔ ابو ذر بڑا حیران ہوا، مولا ہم دیکھ رہے ہیں زمین کی طرف گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف۔ رسول خدا نے دیکھ کے فرمایا ابو ذر تم دیکھ رہے ہو ظاہری آنکھوں سے، میں وہ ہوں جس کے سامنے یہ بنا ہے، میرے تو سامنے بنا ہے، میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ آسمان کی الی السماء، آسمان کی طرف گیا، ثم يرفع من السماء الى السماء من السماء الى السماء حتى ترفع الى تحت العرش۔ فرمایا یہ سورج آسمان پہ گیا ہے، پہلے آسمان سے دوسرے پہ جائے گا، دوسرے سے تیسرے پہ جائے گا، تیسرے سے چوتھے پہ جائے گا، حتیٰ ساتویں آسمان